آج کے اس مختصر سے وقت میں جناب سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کے حوالے سے کچھ عرض کروں گا۔ نمرود جو کہ بہت بڑی سلطنت کا ایک مالک تھا، جو اپنے آپ کو بڑا ایک گھمنڈ اور غرور میں محسوس کرتا تھا، اس دنیا میں 4 شخصیات ایسی گزری ہیں جن کو بیک وقت اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کی سلطنت عطا فرمائی ہے۔ تو 4 شخصیات ہیں جن میں سے 2 مومن گزرے ہیں، حضرت سکندر ذوالقرنین اور جناب حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بیک وقت پوری دنیا کی سلطنت عطا فرمائی ہے۔ اور ان میں سے 2 کافر گزرے ہیں جن میں نمرود اور ایک ہے بخت نصر۔ یہ 4 لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بیک وقت پوری دنیا کی سلطنت عطا فرمائی ہے۔ تو ان میں سے ایک تھا نمرود، اس کو بھی اللہ نے پوری دنیا کی سلطنت عطا فرمائی تھی۔ تو اس نے ایک دن خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نمودار ہوا ہے اور اس ستارے کی روشنی بڑھتی گئی اتنی بڑی کہ چاند بھی ماند پڑ جاتا ہے، سورج بھی ماند پڑ جاتا ہے۔ صبح جب یہ اٹھا، بڑی پریشانی کے عالم اس نے اپنے کاہنوں نجومیوں کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ کہ ایک ستارہ، اس کی اتنی روشنی کہ اس کی روشنی میں چاند بھی ماند پڑ جائے اور سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جو تیرے لیے زوال کا سبب بنے گا، تیری بادشاہی ختم کرے گا، تیرے لیے زوال کا سبب ہوگا۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بچہ آج سے پیدا ہی نہیں ہوگا۔ حکم جاری کر دیا کہ آج کے بعد جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اور اپنے محکمے اور ادارے اور اپنے پولیس اور ہر جگہ پر بندے مقرر کر دیا، کیونکہ پوری دنیا میں اس کی بادشاہی تھی کہ کوئی بھی کہیں پر بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، کیونکہ نجومی نے کہا تھا کہ وہ اسی سال پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ختم کرے گا، تیرے لیے زوال کا سبب بنے گا۔ تو نمرود نے کہا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، اور آج کے بعد کوئی مرد اپنی عورت کے پاس، اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا، یہ میرا آرڈر ہے۔ یہ تو اس کی اپنی عقل تھی، اپنی سوچ تھی، وہ ایک گھمنڈ میں تھا، مغروری میں تھا، تکبر میں تھا۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ نمرود نے چاہا کہ میں ساروں کو جب قتل کرا دوں گا تو نہ یہ بچہ پیدا ہوگا، نہ یہ میرے لیے زوال کا سبب بنے گا۔ اب اس دور میں جتنے بچے قتل ہوئے، تاریخ میں آتا ہے کہ 1 لاکھ بچوں کو قتل کیا گیا، 1 لاکھ بچوں کو قتل کیا گیا۔ اور اسی دوران جناب ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اپنی والدہ کے شکم اطہر میں بھی آ جاتے ہیں۔ نجیموں نے کہا کہ حضور وہ بچہ ماں کے پیٹ میں پہنچ چکا ہے، ماں کے پیٹ میں آ چکا ہے۔ اب تو بڑی پھر سختی کی گئی، لیکن کیا ہوتا جب رب نے یہ وعدہ لے لیا ہو اپنے پیغمبر کی حفاظت کا، تو یہ 1 نمرود کیا 1 لاکھ نمرود بھی اکٹھے ہو تو ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ آخر آپ کی ولادت ہو جاتی ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کہتی ہیں کہ اس خوف کے عالم میں میں پریشان تھی، اب اگر گھر میں ولادت ہوتی ہے بچے کی تو یہ ظالم سپاہی کھڑے ہیں، اسے فوراً قتل کر دیں گے۔ دور ایک غار میں چلی جاتی ہیں، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اب خوف بھی ہے کہ کہیں یہاں پر نہ پہنچ جائیں۔ آپ کی والدہ کہتی ہیں کہ میں اسے چھوڑ کر تو کچھ دودھ پلا کر واپس چلی آئی،
اور اس غار کے منہ پر ایک پتھر دے دیا کہ کوئی اس کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ کچھ دنوں کے بعد ماں کا دل ہے، مانتا ہے، محبت نے پھر مجبور کیا کہ جا کے دیکھ کر آؤں بچے کی حالت کیسی ہے۔ آپ کہتی ہیں جب میں دوبارہ آئی بچے کو دیکھنے کے لیے، پتھر ہٹایا، میں اندر داخل ہوئی غار کے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام بچپنے کے عالم میں اپنی انگلیاں منہ میں لیے ہوئے ہیں۔ والدہ کہتی ہیں جب میں نے انگلیاں نکالی، ایک سے شہد جاری ہو گیا، ایک سے دودھ جاری ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حفاظت فرماتا ہے، رزق بھی ایسے عطا فرماتا ہے۔ کوئی اس کی بارگاہ میں، اس کے راہ میں اپنی قربانی دے کر تو دیکھے۔ آج ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ لٹ جائیں گے، پٹ جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ عزیزان محترم، یقیناً نہیں، یہ تو ہماری سوچ ہے، ہماری عقل ہے۔ اس کی بارگاہ میں قربانی دے کر دیکھو، چاہے وہ وقت کی ہو، چاہے مال کی ہو، چاہے اولاد کی ہو، چاہے جان کی ہو، چاہے جانور کی ہو، خدا کی قسم پھر دیکھو رب تعالیٰ کیسے رتبے عطا فرماتا ہے۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں بس یہی رہا، میں اب بے فکر ہو گئی کہ جب اتنی حفاظت بچے کی ہو رہی ہے، اسے دودھ بھی مل رہا ہے، شہد بھی مل رہا ہے، بچے کی پرورش ایسی ہوئی۔ ایک دن والا بچہ جو ایک دن میں بڑھتا ہے، ایک ہفتے میں بڑھتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ایک ہفتے والا ایک دن میں بڑھتے، اس طرح ایک مہینے والا ایک ہفتے میں بڑھتے، تاکہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی پرورش ایسی ہوئی۔ کچھ عرصے کے بعد ہی آپ غار سے نمودار ہوتے ہیں۔ جب ماحول میں آئے دیکھا تو کوئی ستاروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلَ رَأَىٰ كَوْكَبًا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں شہر میں داخل ہوا، میں نے لوگوں کو دیکھا جب رات ہو جاتی ہے ایک ستارہ نمودار ہوتا ہے، لوگ اس کو رب مان کر اس کو سجدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارا خدا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگو، اس ستارے کی پوجا کرنے والوں، تم کہتے ہو یہ ہمارا رب ہے، میرا اعلان سنو، یہ ہمارا رب نہیں، ہمارا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے، پوری بادشاہی اسی کی ہے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، پھر جب وہ سورج کو دیکھتے کہتے یہ ہمارا رب ہے۔ جب وہ غروب ہو جاتا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگو، اسے رب ماننے والوں میرا اعلان سنیں، جو ڈوب جاتا ہے ابراہیم اسے رب نہیں مانتا۔ جو ڈوب جائے اسے رب نہیں مانا جاتا۔ پھر کچھ لوگ چاند کی پوجا کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ چاند بھی تو غائب ہو جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، جو غائب ہو جائے غروب ہو جائے اس کی عبادت نہیں کی جاتی، عبادت اسی کی کرو جو ہمیشہ زندہ ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، وہ میرا رب ہے۔